أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی تھی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا رات کو سونا اور دن کو اللہ کے رزق کا تلاش کرنا، یعنی رات کو اللہ کی طرف سے نیند کا آ جانا اور دن میں رزق تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں بات کو. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا ہے بجلی، یعنی رات کو جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور پھر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر، خوف اور امید. خوف تو یہ ہے کہ یہ بجلی کہیں ہم پر نہ پڑ جائے یا کوئی طوفان نہ آ جائے یا کوئی بارش اتنی زیادہ نہ ہو جائے جس سے سیلاب آ جائے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی اور اس بارش سے خوشحالی آئے گی. تو انسان خوف اور امید میں ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بجلی کو چمکاتا ہے بادلوں میں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. پھر اس پانی کے ذریعے سے بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو اور زمین کو قائم کیا ہوا ہے اپنے حکم سے. کہ زمین و آسمان قائم ہے اللہ کے حکم سے. کہ زمین پانی کے اوپر اللہ نے کیسے بچھا دی اور پھر پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی، اور آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون. پھر جب سب انسان مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا ایک ہی دفعہ پکارنا. فإنما هي زجرۃ واحدہ. کہ قیامت کے دن جب انسانوں کو اللہ اٹھائے گا ایک ڈانٹ ہوگی، اڑ جاؤ، تو سارے انسان اڑ جائیں گے. تو اذا دعاکم دعوۃ، کہ اللہ تعالیٰ پکارے گا ایک ہی مرتبہ پکارنا. اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم زمین سے نکل پڑو گے سارے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان سب زمین سے نکل پڑیں گے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اور ہر چیز اللہ کی فرما برداری کرتی. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا. ثُمَّ يُعِيدُهُ. اور پھر اس کو ختم کر کے دوبارہ سے دہرائے گا، دوبارہ سے زندہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ.
اور یہ اللہ پر آسان ہے بالکل، یعنی اس پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ بظاہر تو بڑا مشکل لگتا ہے ساری نظام کو مٹا کر دوبارہ سے بنانا، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثال اعلیٰ ہے، اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ کام ہے جن کو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج تو دیکھو نا، دہریے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ظالم کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ابھی پچھلے دن ایک دہریے نے ایک مناظرہ کیا ایک مفتی صاحب سے، الحمدللہ مفتی صاحب کو اللہ نے غالب کر دیا، اور دہریہ ذلیل و رسوا ہوا، کہتا تھا اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے وجود کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ بھئی یہ رات دن کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی ہے طاقت جو رات کو دن میں بدلے، دن کو رات میں بدلے، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں لائے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور پھر رات کو نیند آ جانا، دن کو رزق کا تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ نیند کا آ جانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اگر نیند نہ آئے، کتنے لوگ ہیں نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں، گولیوں سے بھی نیند نہیں آتی۔ تو یہ نیند کا آ جانا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر صبح اللہ تعالیٰ بیدار کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر ہم اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان سے سنیں، غور کریں۔ اگلی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ کئی دفعہ اتنی گرج پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کانپ جاتی ہے، لرز جاتی ہے۔ تو ایک دم بجلی کا چمک اور ایسی روشنی کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں، یعنی اچانک اس بجلی میں سے ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے، ایسی کڑک پیدا ہوتی ہے، اور وہ صرف کڑک ہمارے پوری زمین، روئے زمین پر یہ کم از کم سینکڑوں میل تک اس کی چمک جاتی ہے۔ جب وہ بادل گرجتا ہے تو اس کی چمک اور اس کی کڑک، تو یہ کون طاقت ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور پھر وہ جب کڑک اور چمک آتی ہے تو پھر انسانوں کو خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ خوف تو یہ ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے آسمانی بجلی گرتی ہے اور چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کسی چیز پر پڑ جاتی ہے، کسی انسان پر، کسی جانور پر۔ اور یہ بھی خوف ہوتا ہے جب بادل تیزی سے چڑھ رہا ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں کوئی طوفان نہ آ جائے، کچھ شدید بارش نہ ہو جائے۔ اور امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید آئے گی، اس سے پھر خوشحالی آئے گی، سبزہ اگے گا، ہماری بیماریاں دور ہوں گی۔ اب یہ بارش ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت ساری جیسے نزلہ، کھانسی، آلودگی پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی، ساری آلودگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش سے پانی اتار کر بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بارشیں نہ ہوں، زمین بنجر ہو جاتی، بے آباد ہو جاتی، اللہ اپنی رحمت کی بارش سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ پھر اگلا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، دیکھو اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے آسمان کو اور زمین کو تھاما ہوا ہے اپنے حکم سے۔ زمین و آسمان نہ تو آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ زمین اوپر جاتی ہے، نہ آسمان نیچے آتا ہے۔ آسمان اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر زمین پانی کے اوپر ہے،
سب سے پہلے پانی پانی تھا پوری روئے زمین پر، تو جہاں بیت اللہ ہے حدیث میں آتا ہے یہاں سے ایک بلبلہ اٹھا اور وہ زمین پھیلنے شروع ہوگی، تو اللہ نے زمین کو اپنی قدرت سے پھیلا دیا۔ پھر پانی کے اوپر زمین ہچکولے لیتی تھی تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ آسمانوں سے اللہ نے اپنی قدرت سے اتارے ہیں اور زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا، جیسے کوئی تختہ ہو وہ ہچکولے لیتا ہو، تو اللہ نے اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اب زمین ہلتی نہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ ہلانا چاہے ہل بھی پڑتی، جب زلزلہ آتا ہے پھر یہ زمین ہچکولے، ویسے نہیں ہلتی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کا تھامنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو ایک وقت آئے گا سب کو زمین میں لے جائے گا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، ایک وقت آئے گا سب مٹی میں چلے جائیں گے۔ قرآن میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی ہی سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تمہیں دوبارہ داخل کر دیں گے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے میتوں کو زمین میں داخل کر کے آتے ہیں، زمین کھود کر اس میں۔ تو قیامت جب آئے گی سب زمین میں چلے جائیں گے اور 40 سال تک زمین میں انسان زمین میں پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، یہ آواز 40 سال تک روئے زمین پر گھومتی رہے گی۔ پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، یہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور سخت طاقت والا ہے، سخت دباؤ والا ہے، سب مرتبے اور عہدے والا ہے۔ آج بڑے بڑے بادشاہ دعویٰ کر رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں سلطنتیں ہیں، تو اللہ سب کو فنا کر دے گا۔ پیچھے جیسے بات آئی تھی مثلہم کمثل العنکبوت، یہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کفر شرک میں مبتلا ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے۔ جیسے مکڑی بڑے بڑے جالے بناتی ہے، کسی خالی گھر میں بڑے بڑے جالے بنا لیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے سارے گھر پہ میرا قبضہ ہو گیا، کبھی ادھر چکر لگاتی ہے کبھی ادھر لگاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مالک مکان آتا ہے، دیکھتا ہے یہ تو سارے جالے، وہ جھاڑو پھیرتا سب صاف۔ تو ایسے ہی اللہ نے مثال دی ان کافروں کی جو بڑے بڑے مشرک ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، مکڑی کی طرح ہے، بڑے بڑے نے جالے بنا لیے، ایٹم بم بنا لیا اور جہاز بنا لیے اور فلاں چیز بنا لی فلاں چیز بنا لی۔ اللہ کے جب جھاڑو آئے گا، قیامت کا جھاڑو پھرے گا، سب صاف، سب ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے ہاں جی کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، فرعون، قارون، حامان، شداد، اس زمانے کے بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت۔ تو پھر جب سب کا خاتمہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ایک آواز دے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ڈانٹ دے گا، ڈانٹ پلائے گا، ہاں بھی کھڑے ہو جاؤ، تو ایک لمحے کے اندر سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ اذا انتم منہ تخرجون، تو اچانک تم اس زمین سے نکل پڑو گے، سب کو زندہ کر دے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے میں۔ اب جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو رحمان کا وعدہ ہے جو ہم سے اللہ نے کیا تھا، ابھی قیامت ہے، موت ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اللہ نے زندہ کر دی۔ اور جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو وہ کہیں گے من بعثنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے ندامت، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا لیا؟ یہ کیا ہوا کہ ہم تو سمجھتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ ہم تو صرف دنیا کی زندگی سمجھتے تھے، آخرت کی زندگی کا تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں۔ ہم تو سمجھتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، کہ صرف یہ زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو ہمیں تو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے ندامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟
تو ایمان والے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو رحمان کا وعدہ تھا جو ہم سے کہا گیا تھا بھی تیاری کر لو، آخرت ہے، قیامت ہے، میدان محشر ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ سے ملاقات ہے، تو آج وہ ملاقات کا دن ہے۔ اخیر میں فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمینوں میں، سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان ہے ایسا نالائق جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، ورنہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، سارے جتنے بھی جیسے فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، تو اللہ ہی ہے جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا اور پھر مٹا کے دوبارہ سے بنائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ مشرک کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے اتنا مشکل بنانا، سارے انسانوں کو مٹا کر دوبارہ سے بنانا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احون علی، میرے لیے بڑا ہی آسان ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کی شان ہے زمینوں میں بھی سب سے اعلیٰ شان، آسمانوں میں بھی سب سے اعلیٰ شان۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بڑی زبردست طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان جميعا، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔